बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं इफ्तार कादमी और भारत का 3 दिन में 11 जासूस पकड़ने का दावा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। वजह क्या बनी? इसके अलावा 150 इसराइली एक्सपर्ट भारत में क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में इसराइली अफराद की भारत में मौजूदगी के पीछे क्या कहानी है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा हाँ साहब एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से भाग गए और उन्होंने कहा अल्लाह दा वास्ता मेरी फौज ना गल करा दियो, मैं टेस्ट नहीं कराना। तो या तो खान साहब टेस्ट के बगैर ही फौज को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। इस पर बात करेंगे कि क्यों खान साहब 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर रहे हैं, उनके कई टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की रिहाई के लिए और उनके मुकदमात की जल्द समाअत के लिए एक मम्मी डैडी किस्म की रैली भी निकाली, एहतजाज भी किया और एसी वाली गाड़ियों में बैठ के हाँ साहब को रिहा करो के नारे लगाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो जेल में क़यादत है वो कह रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल क्यों बनवाया, बादशाह बन जाते। और जो क़यादत जेल से बाहर है वो कहती है कि जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर वो बड़े खुश है। तो तहरीक इंसाफ की सियासत भी बिल्कुल दो मुँहे नाग जैसी हो गई है, एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ है। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें थी पिछले दिनों के। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर रहा है और इंडिया ने उसे डैम्स के लिए बड़ी ऑफर दी है। तो अब चीन के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और चीन ने अफगानिस्तान को तोड़ लिया, बहुत बड़ी ऑफर की है। वो ऑफर क्या आपको बताएंगे। और इंडिया के साथ इस मामले में हो गई है मोए मोए। इसके अलावा इंडिया जख्म खाया हुआ है, चोट खाया हुआ है, वस नहीं चलता पिया, करे थे की करे। तो बिलाखिर उसने अपने जो दहशत गर्द है पाकिस्तान के अंदर उनको एक्टिव कर दिया, जिन्होंने बलूचिस्तान में मासूम बच्चों की बस पर हमला किया है और कई बच्चे जामे शहादत नोश कर गए हैं। एपीएस की बस पर हमला, इसके पीछे क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल को उनकी तरक्की के बैजेस क्यों ना लग सके, किसने रोक दिया है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैज ना लगाए जाए। इसके अलावा मैंने आपको खबर दी थी कि 19 मई को जो मीर अली में ड्रोन हमला हुआ है वो दहशत गर्दों की कार्रवाई। तो आज आईएसपीआर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 19 मई को मीर अली में जो कुछ हुआ, जो ड्रोन मारा गया वो क्वाड काप्टर था और ये ख्वारिज ने मारा था। इसमें कुछ बच्चों की शहादत हुई थी। इसके अलावा तो एक तरफ पाकिस्तान के हालात ये है और दूसरी तरफ हालात ये है कि चेयरमैन पीटीए ने एक सियासी जमात के सरबराह पर नशा करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद दोनों में हुई तलक कलामी। इसकी भी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी अहम खबर ये भी है कि भारत के एक बड़े मुतनाज़ा किस्म के एंकर है अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया के खिलाफ भी झूठी खबरें फैलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और ये मुकदमा कांग्रेस ने दर्ज कराया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि अर्नब गोस्वामी और मालविया ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने की मुहिम चलाई है। तो अर्नब गोस्वामी जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दौड़े लगा रहा है। तो इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से कुछ आम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खबर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। पुलिस पहुंची थी उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट, ये 3 टेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची थी। दूसरा रोज है, लाहौर पुलिस मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन खान साहब टेस्ट नहीं करा रहे। खान साहब कहते हैं कि इन टेस्टों के जरिए तफ्तीशी टीम मुझे फंसाना चाहती है। हालांकि खान साहब तो फंसे फंसाए हैं, जेल के अंदर है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि टेस्ट कराने की क्या जरूरत है, मेरी स्टैब्लिशमेंट से बात करा दे, गल मुक गई। तो खान साहब पॉलीग्राफर टेस्ट नहीं करा रहे। कल खान साहब ने बहाना लगाया था मेरे वकील नहीं है, आज उनके वकील भी मौजूद थे, उनकी फैमिली के लोग भी मौजूद थे, उनकी बहनें भी आई हुई थी मिलने के लिए। आज फिर वो मुकर गए और वो मुसलसल कह रहे हैं कि मेरी फौज की किसी वड्डे ने गल करा दियो, मैं उसको बता दूंगा कि मैंने क्या किया, लेकिन झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने नहीं बैठूंगा। तो आखिर खान साहब को ऐसा क्या खौफ है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करा रहे, और खौफ उनको ये है कि मेरे तो मुद्दा पा देंगे। वैसे इमरान खान को 100% यकीन है कि जो झूठ बोलने वाली मशीन है वो उनका झूठ पकड़ लेगी।
لیکن ان کی پارٹی کے لوگوں کو خان صاحب سے بھی زیادہ یقین ہے کہ خان صاحب کا جھوٹ پکڑا جائے گا. ان کو 200% یقین ہے کہ مشین سے یہی رزلٹ نکلے گا کہ خان جھوٹ بولتا ہے. لیکن ان کے یقین کا پس منظر کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں جناب مشینہ نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. یہ مشین بھی ویسے ہی فارم 45 47 والا معاملہ ہے اور مشین کو سکھا پڑھا کر کہا جائے گا کہ وہ کہہ دے کہ خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ مشین جس کے بارے میں پوری دنیا میں کانفیڈنس ہے کہ یہ بڑی ویل ریپیوٹیڈ مشین ہے, اس میں گڑبڑ گھوٹالا نہیں ہوتا, اور یہ کرمنل کا جو اندرونی فیلنگ ہے وہ جاننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کا اس سے ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل نہیں کر سکتا. تو ابھی تک کوئی ایسی پولیگراف مشین نہیں بنی جس سے مرضی کا رزلٹ حاصل کیا جا سکے. لیکن خان صاحب کو چونکہ پتا ہے کہ 2 نمبری انہوں نے بہت کی ہے. ایک زمانے میں انہوں نے وہ ووٹنگ مشینوں میں بھی گڑبڑ گھوٹالا کر کے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, تو انہیں پتا کہ ایسی مشینیں تیار کرائی جا سکتی ہیں. تو اصل معاملہ یہ کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے. اور دوسرا معاملہ ہے کہ اب یہ جو پولیس گئی ہے خان صاحب کا پولیگراف ٹیسٹ لینے کے لیے, یہ بڑی کو ڈھیلی ڈالی پولیس ہے. خان صاحب کا ٹیسٹ لینے کے لیے کوئی تگڑا پولیس والا بھیجا جانا چاہیے. 4 پولیس والے خان صاحب کی بیرک میں جائے, اٹھائے, ڈولی ڈنڈا کر کے لائے اور ان کا ٹیسٹ کر دے. وہ کہا کہ نواب صاحب ہے, اگر وہ لوگوں کے جیل سے AC اتروا سکتے ہیں تو ان کا بھی یہ کام تو ہو سکتا ہے نا. اور خان صاحب ویسے بھی کہا کرتے تھے کہ جیل میں سب برابر ہوتے ہیں. خان صاحب سزا یافتہ مجرم ہے, کوئی ایسا نہیں کہ ان کو بغیر سزا کے کسی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا, ان کو ویسے رکھا ہوا ہے پولیٹیکل ونڈیٹا. تو ایسا نہیں ہے, خان صاحب کو باقاعدہ عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے, اور ان کا کیس بھی آج سماعت کے لیے مقرر تھا لیکن اس کی سماعت نہیں ہو سکی. ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بشا بی بی اور ان کے جو عمران خان کے وکلا ہیں ان کی درخواست پر یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ خان صاحب کے وکیل سلیمان صفدر صاحب, اور کل ہی سلیمان صفدر صاحب کی وکالت کا ایک نمونہ دنیا نے دیکھا ہے. نور مقدم کیس میں جو ملزم ہے زاہد جعفر, اس کے وکیل بھی جناب یہی تھے. تو وہ کہتے ہیں نا سستا وکیل اور مہنگا وکیل. وہ آپ نے سنا ہوا ایک وکیل نے ملزم سے کہا کہ یہ کیس میں لڑ لیتا ہوں, مجھے 500 روپے دے دینا. تو اس نے کہا نہیں مہنگا وکیل کریں گے وہ بچا دے گا. تو کسی کو 5 لاکھ میں وکیل کر دیا, اس سے سزائے موت ہو گئی. تو جس وکیل نے سستے میں کیس لڑنے کا کہا تھا اس نے کہا تھا یہی کام میں 500 سے کر دینا سی. تو یہ جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کا اعتماد تھوڑا ہل گیا ہے. تو جو بھی ٹیم وہ گئی ہے اس کو خان صاحب نے ٹیسٹ نہ کرانے کے لیے ایک موقف تحریری شکل میں دیا اور کہا جی پروسیکیوشن مجھے پھنسانا چاہتی ہے, میرے 8 مقدمات میں ضمانتیں عدالت عالیہ میں زیر سماعت ہے. اگر ضمانتیں تو اس کا مطلب ہے خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوں گے, وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے. تفتیشی ذرائع کم لگتے, ترلا پارٹی لگتی ہے. وہ کہتی ہے جناب اگر ملزم ٹیسٹ نہیں کرائے گا تو تفتیش کیسے مکمل ہو سکتی ہے. تو بھائی ملزم سے ٹیسٹ کرانا یہ تو پولیس کا کام ہے. ملزم سے ریکویسٹ تھوڑی کی جاتی ہے کہ پائن ٹیسٹ کرا لو, وہ کیوں کرائے گا؟ اگر ملزم اتنا ایماندار ہو یا دنیا بھر کے جو ملزم ہیں وہ اتنے اچھے ہو کہ اپنے اپنے جرائم کا خود ہی اعتراف کر لے, تو پولیس کا محکمہ کس لیے بنا ہے؟ لوگ واردات کریں اور خود ہی جیل چلے جائیں کہ ہم نے کیا ہے, کنفیس کر لیا کریں. یہ کوئی چرچ تھوڑی ہے کہ سنڈے کے سنڈے جا کے کنفیس کرنا ہے. یہ 13 رکنی ٹیم ہے, 2 دن سے بیٹھی ہوئی ہے, اب یہ واپس چلی گئی. تو پہلے تو اس ٹیم کو کرے فارغ. یہ پنجاب پولیس کے نام پر داغ ہے. وہ پنجاب پولیس جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے, جو ہاتھی سے چونٹی کے قتل کا اعتراف کرا لیتی ہے, ان سے عمران خان قابو نہیں آ رہا. کسی پاگل افسر کی ڈیوٹی لگائے, دیکھیے 2 منٹ میں رزلٹ ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے. ملزم کی کیا ضرورت کہ تفتیش میں رکاوٹ ڈال لے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI کے لوگوں نے آج بڑی تعداد میں گیدرنگ کی اور عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا. احتجاج میں بہت سے ممی ڈیڈی قسم کے لوگ شامل تھے جنہوں نے کہا گرمی بہت ہے, ہم سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا. تو پیدل مارچ کی بجائے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس کی سماعت تھی, دوسرا اڈیالہ میں عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس تھا جس میں عمران خان کی صرف 2 بہنوں کو جانے کی اجازت ملی. تو عمران خان کے حوالے سے ان کی بہن نے آ کے باہر کہا, علیمہ خان نے, جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, کہ خان صاحب نے بڑا احتجاج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم القادر کی درخواست ضمانت پر سماعت کے لیے 3 مہینوں سے پیچھے کر رہے ہیں, لیکن جج صاحب تاریخوں پہ تاریخ دے رہے ہیں. اگر اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ ہمارے کیسز سن لے تو خان صاحب آج ہی رہا ہو سکتے ہیں. یعنی کتنی خوش فہمی ہے. وہ سمجھ رہے کہ عدالت کیس سنے تو خان صاحب کا کیس بڑا کلیئر ہے. خان صاحب پہ تو ابھی درجنوں کیس باقی ہیں.
لیکن آج انہوں نے ایک بم پھوڑ دیا علیمہ خان نے. انہوں نے کہا جی میں تو گئی نہیں اندر, وکیل آئے نے مل کے اور میری بہنیں مل کر آئی ہیں. انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے, بہتر تھا کہ وہ خود کو بادشاہ بنا لیتے, کیونکہ جنگل کے قانون میں بادشاہ ہوتا ہے. یعنی ان کی جو ہے وہ دم ویسی کی ویسی ہے, ٹیڑھی کی ٹیڑھی. اس کے علاوہ خبر یہ کہ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ہے ریٹائرڈ حفیظ الرحمان. ویسے تو بارش آدمی ہے, لیکن آج پتہ نہیں انہیں سر کو گرمی چڑھی ہوئی تھی یا ان کی کوئی طبیعت خراب تھی یا کہیں سے ڈانٹ پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر ایمل ولی کو کہہ دیا کہ چرس پی کے آ جاتے ہیں اجلاس کے اندر, تو مجھے بھی چرس کا سگریٹ دے دے, تو میں بھی اس طرح زور زور سے بولتا جس طرح آپ بول رہے ہیں. تو وہ سینیٹر ایمل ولی خان صاحب این پی کے سربراہ ہیں, وہ بھڑک گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مجھ پہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ میں کوئی نشہ کر کے آیا ہوں, آپ کو میں نشہ ہی لگتا ہوں, اور آپ سرکاری افسر ہیں اور ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں, تو جو سوال جواب ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. آپ ایک بڑے محکمے کے پی ٹی اے کے سربراہ ہیں, تو آپ کو یہ جرت کس نے دی؟ پٹھان آدمی کپڑے باہر ہو گئے, لوگ کیوں روک دے رہ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ مارن لگا سی, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی پھینٹی لگا دیں گے. لیکن بہرحال وہاں پہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا, اور پھر چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ آئی ایم سوری, مجھ سے میرے منہ سے نکل گیا. اب یہ منہ سے نکلنے والی بات نہیں تھی, انہوں نے کی تو دانستہ, لیکن وہ ایمل ولی خان صاحب پھڑے نہیں جا رہے. اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ حسان نیازی اور پی ٹی اے کی ایک وکیل ہے نعیم حیدر پنجوتا, ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے اقدام قتل کا. اب حسان نیازی کو تو فوجی عدالت سے 10 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے, لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے حکم دیا کہ حسان نیازی کو اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, ان کی تو کسی کو ہوا بھی نہیں لگائی جا رہی. 9 مئی پہ جو لوگ اندر ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جب تک ان کی سزائیں پوری نہیں ہو رہی نا, وہ کسی کو معافی نہیں مل رہی. یہ خبر یہ کہ پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں انڈیا میں اب تک 11 لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے, اور پچھلے 2-3 روز میں ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں, جن میں ہریانہ کی یوٹیوبر جیوتی ملہوترا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے. جیوتی ملہوترا کے اوپر تو بہت سے الزامات ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کا دورہ کرتی رہی ہے, اور یہ ایسی جاسوسی کہ پاکستان میں اس نے جہاں جہاں کا دورہ کیا وہاں کی ویڈیو بنا کے چڑھا دی, کیونکہ یہ ٹریول ولاگر ہے. تو اس نے وہ سارے ثبوت اپنے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ, اپنے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہاں پہ اپلوڈ کیے. اب اس کو پکڑ کر انڈیا بڑی ڈینگیں مارا کہ ہم نے جاسوسا پکڑ لی ہے. اب وہ بیچاری مسکینڑی سی پاکستان آئی تھی, یہاں عزت مل گئی. لیکن گرفتار افراد اور اس کے الزامات کو بتاتے ہیں. جیوتی ملہوترا ہریانہ کی یوٹیوبر ہے, اس کے اوپر تو الزامات سب کے سامنے ہیں کہ یہ کسی پاکستانی انٹیلیجنس کے اہلکار سے رابطے میں تھی, احسان رحیم اور دانش. اسے مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, یعنی فیوچر کی یہ جاسوسا تھی. اب اس نے جاسوسی کی نہیں. غزالہ پنجاب کی رہنے والی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بھارتی فوج کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات پاکستان کے حکام کو دی. انہیں 30,000 روپے ملے. اور اس کے علاوہ شہزاد, اس کا تعلق اتر پردیش سے ہے, اس کو بارڈر پر سمگلنگ اور پاکستانی ایجنٹس کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں پکڑا گیا. اس کے علاوہ فرق شیر مسیح اور سورج مسیح ہے, جن کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہے. ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے آرمی کنٹونمنٹ کے علاقوں کی تصاویر, ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے آرمی کنٹونمنٹ کے علاقے اور بھارتی فضائی اڈوں کی تصویر بھیجی ہے ISI کو. اس کے علاوہ یامین محمد ملید کوٹلہ پنجاب کا رہنے والا ہے. اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے پاکستان سے آن لائن پیمنٹ وصول کی اور حساس معلومات ایکسچینج کی. سکھپریت سنگھ اور کرن بیر سنگھ, ان کا تعلق گرداسپور پنجاب سے ہے. یہ آپریشن سندور کے دوران فوجی نقل و حمل اور اہم اسٹریٹجک مقامات کی تفصیلات پاکستان کو فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں. ان کے قبضے سے 3 موبائل فون اور 8 کارتوس ملے ہیں. تو کارتوس کیا موبائل سے چلاتے تھے. اس کے علاوہ نعمان علائی ہے, اس کا تعلق ہریانہ پانی پت سے ہے. اس کے اوپر بھی الزام ہے. دیوندر سنگھ ہریانہ کتھل کا رہنے والا ہے, اور یہ اسٹوڈنٹ ہے 25 سال کا. اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی تصویر اپلوڈ کی, اور یہ پاکستانی ایجنٹ سے رابطے میں تھا. ارمان ہریانہ کا رہنے والا ہے. اس کے اوپر بھی جاسوسی کا الزام ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے ملازم کے ذریعے اس نے ایکسچینج کی معلومات. محمد طارف پاکستانی ہائی کمیشن کے ملازمین کو سم کارڈ دینے کے الزام میں پکڑا گیا. تو یہ آپ الزامات دیکھیں اور جاسوسوں کا لیول دیکھیں. اس کے علاوہ انہوں نے 111 لوگ پکڑے ہیں جنہوں نے صرف آپریشن سندور پر تنقید کی ہے.
तो इंडिया में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं ना, वो मुसलमान हैं और उनको जासूसी के नाम पे पकड़ा जा रहा है। इनमें वो प्रोफेसर भी शामिल है शौकत यूनिवर्सिटी के अली खान महमूदाबाद, जिनके ऊपर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कोई पोस्ट करने का इल्ज़ाम है और 18 मई को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। तो अंदाजा लगा इंडिया के अंदर किस कदर फ्रस्ट्रेशन है। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस बात से नहीं निकल रही। आज इन्होंने एक पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िरुल अमूर को बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा तलब किया गया था और उन्हें एहतिजाजी मुरासला दिया गया और कहा गया 24 घंटे के अंदर ये मुल्क छोड़ दें। उनके ऊपर गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 13 मई को भी भारत ने एक पाकिस्तानी सफारतकार को निकाल दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक सफारतकार को इंडिया वापस भिजवा दिया था। तो अब भी जब इंडिया ने निकाला है तो हम भी एक निकाल के हिसाब तो बराबर रखेंगे ना। तो अगले कुछ घंटों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि पाकिस्तान ने भी एक भारतीय सफारतकार निकाल दिया। लेकिन जो असल तकलीफ है वो ये कि जंग तो इंडिया नहीं जीत सका और उसको नज़र आ गया कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता। तो अब वो आ गया अपने पुराने रवायती हथकंडों के ऊपर और उसके जो पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल हैं वो उसने एक्टिव कर दिए हैं। खुजार में आज स्कूल बस पर हमला हुआ, उसमें बहुत से मासूम बच्चों की शहादत हो गई है। तो ये हमला एक बार फिर भारत और BLA के गठजोड़ को बेनकाब कर गया और उसमें TTP भी शामिल है। इस दिल दहला देने वाले हमले में 3 मासूम बच्चे हैं और 2 बालग अफराद शहीद हुए हैं। 5 अफराद की शहादत की इत्तला है, कुछ लोग 8 भी कह रहे हैं। तो रॉ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बरसों से दहशतगर्दी के अमल में मसरूफ़ है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, जाफर एक्सप्रेस हमला, ग्वादर दश्त और कराची में जो बहुत से वाक़यात हो उनमें BLA का किरदार बहुत वाज़ेह नज़र आया। तो अब BLA जो है वो इस महज एक अलहदगी पसंद गिरोह नहीं है, बल्कि वो दहशतगर्द तंजीम है जिसको बाकायदा दिल्ली में तैयार किया गया है और अब पाकिस्तान के बच्चे उनका निशाना बन रहे हैं। तो दहशतगर्दी का जो वाक़या बलूचिस्तान के शहर खुजार में पेश आया है वो बहुत ही अलमनाक है। स्कूल वेन बच्चों को ले जा रही थी और उसके अंदर रिमोट डिवाइस लगाई गई या ID लगाई गई। कुछ हमला नहीं था, ये बाकायदा प्लान हमला था। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कई बच्चे दाएं बाएं गिर गए। 40 से ज़्यादा बच्चे इसमें सवार थे। तो ISPR ने बयान दिया, उसके मुताबिक ये हमला जो है वो भारत ने कराया और ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शर्मनाक शिकस्त के बाद कराया और इसके लिए भारत ने मनसूबाबंदी के तहत अपने एजेंटों को इस्तेमाल किया है। मैदान जंग में जो बुरी तरह नाकामी है उसके बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए रॉ ने अपने आलाकारों को सरगर्म कर दिया है। तो पाक फौज ने इस हमले का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है। इंडिया ने इसका इनकार किया है। एक उनके दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग भी दी है और उन्होंने इस हमले से खुद को बरीजुमा करार दिया है। अब इस हमले की आप टाइमिंग देखें तो बड़ी अहम है। सिर्फ एक रोज़ कबल जनरल आसिम मुनीर को हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट किया। आज इनको फील्ड मार्शल के बैजेस लगने थे। ईवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब रखी गई थी कुछ 4:30 बजे के करीब, जिसमें तमाम जो आला हुकाम है उन्होंने शिरकत करनी थी। लेकिन जब बलूचिस्तान का वाक़या होता है इतना बड़ा तो फिर ये तकरीब तो जारी नहीं रह सकती। तो ये तकरीब कैंसिल हो गई कि ये तकरीब जनरल आसिम मुनीर के कहने पर मौखर की गई। इससे पहले GHQ में एक तकरीब हो चुकी थी जो कि यादगार शोधा पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आज़ाद में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब थी। इसमें जो शोधा की यादगार है वहाँ फूल रखे गए और शोधा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए फातह ख्वानी की गई। तो ये एक इवेंट हो चुका था, एक होने वाला था। तो इसको आप जेल में रखें। जनरल आसिम मुनीर की जब से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की हुई इंडिया के अंदर तो कोहराम मचा हुआ। वो कहते हैं जनाब अगर जनरल आसिम मुनीर रहेगा तो इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसको हटाना होगा, इसको भेजना होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का अब प्रमोशन कर दिया गया है। या सब कह रहे हैं कि भारत को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है जब तक पाकिस्तान की लगाम इस आसिम मुनीर के हाथ में है। सच्चाई भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका रहना, इसका मतलब ये है कि आपको जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स,
اس کو یہ بہت آگے لے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسا جنرل ہے جس کا ایم ہے ہیٹ انڈیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پیغام کس کے لیے تھا۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا میں افغانستان، پاکستان، چائنا تینوں مل کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں پہ ایونٹ چل رہا تھا۔ آپ کو میں نے خبر دی تھی انڈین اخبار دی گارڈین کے حوالے سے، جس نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ٹی ٹی پی کے ترجمان ہیں احسان اللہ احسان، ان کو پراکسی وار کے لیے ایکٹیو ہونے کا حکم دیا گیا۔ احسان اللہ احسان انڈیا کے اندر موجود ہے اور وہ انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا کی سرزمین کو پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کرے۔ تو اب یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے نا، یہ خالی بیل نہیں کر رہی، اس میں آپ کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بھی ہے۔ تو آپ حملے کی ٹائمنگ کو دیکھیں، طریقہ واردات کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انڈیا نے یہ اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر انسرجنسی کرائی ہے، یہ ہمیں تو پتہ ہے۔ تو کیا ہم انڈیا کے اوپر اٹیک کر دیں، جس طرح پہلگام کے اوپر ہوا اور انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا اور سیدھا اٹیک کر دیا؟ تو کیا پاکستان بھی یہی کرے کہ ان بچوں کی شہادت کا الزام انڈیا پہ لگائے اور اٹیک کر دے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ ثبوت و شواہد پہلے دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس حملے کے ثبوت و شواہد تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انکشاف کیا کہ جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی خوب مدد کی اور جنگ سے قبل اسرائیل کے 150 تربیت یافتہ لوگ بھارت پہنچے تھے۔ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی آج، اور انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا گیا یہ میرا فیصلہ تھا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں اپنے بھائی میاں نواز شریف سے مشاورت کرتا ہوں، تو میں نے ان سے مشاورت کر کے ان کو فیلڈ مارشل بنایا۔ اور یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، اس میں یہ جنگ اکیلے انڈیا نے نہیں لڑی، اسرائیل نے پورا ساتھ دیا ہے، اور بڑے ایکسپرٹ لوگ انڈیا آئے تھے جو سری نگر سمیت دیگر مقامات پر بٹھائے گئے تھے، اور انڈیا نے اسرائیلی ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ تو درست ہے نا کہ جو ڈرون پاکستان میں مارے گئے وہ اسرائیلی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور بات چیت ہوگی تو 4 نکات پر ہوگی: کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی۔ انہوں نے آپشن بھی دے دیا کہ انڈیا اگر بات کرنا چاہتا ہے تو کسی تیسرے ملک میں بیٹھ جائے، اور ملک بھی انہوں نے بتا دیا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، امارات کے ساتھ اچھے ہیں، آپ ان دونوں ملکوں میں سے یعنی ہمارے لیے تیسرا ملک ہے، وہاں بیٹھے مذاکرات کر لے۔ اور آخری بات یہ کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے یہ قومی سلامتی کے مشیر کریں گے، یعنی ادھر سے اجیت ڈوبھل اور پاکستان سے DGI جن کے پاس یہ عہدہ ہے۔ تو یہ بڑے اہم انکشافات آج صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کیے۔ اس سے پہلے پاکستان نے اسرائیل کا اس کا ڈائریکٹلی نام نہیں لیا تھا، لیکن اب کھل کے پاکستان نے بتا دیا کہ جناب اے جنگ جڑی ہے نا یہ پیچھے کہانی کی گئی سی۔ اب آتے ہیں جی افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چین نے جو ہے افغانستان اور پاکستان کی جو رنجشیں ہیں وہ دور کرا دی، اور افغانستان سے کہا کہ آپ سی پیک میں ہو جائے شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ ای او اور افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں اب کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگی، کیونکہ افغانستان ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا، اور پاک بھارت جنگ میں بھی افغانستان نے انڈیا کا ساتھ دیا۔ تو یہ بات چین کو بڑی بری طرح محسوس ہوئی، اور چین وہ ملک ہے جو کہ جب سے طالبان وہاں پہ آئے ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان اور چین نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کی حمایت کر دی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت افغانستان کے اندر سے ہوتا ہوا اپنی اگلی منزل کی طرف جائے گا۔ تو افغانستان میں موجہ لگ گیا جناب، وہ جو ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے 40-50 ارب ڈالر کی جیسے پاکستان میں کی گئی، تو افغانستان میں بھی اب اتنے ڈالر تو آنے والے ہیں۔ تو کہاں چند کروڑ ڈالر ڈیم کے اوپر بند باندھنے کے لیے، اور کہاں اربوں ڈالر۔ تو اب سمجھ کہ چین نے افغانستان کو انڈیا کی جھولی میں گرنے سے بچا لیا، اور پاکستان کے اوپر بھی ایک اس نے بڑا احسان کر دیا۔ تو اب تک لکھ رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد کو بہت خیال۔